اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ کربلا سیریز کی آج 30ویں قسط روز عاشوراء کے واقعات کو ہم نے بیان کرنا شروع کیا ہے. کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے حضرت جناب زہیر ابن قین کی جو خطاب تھا یزیدی سپاہ کے ساتھ، وہاں تک ہم نے اپنی بات کو مکمل کیا تھا. آج اس سے آگے بات جاری رکھتے ہیں. جناب زہیر ابن قین کے بعد جناب بریر ابن خضیر حمدانی جو کوفہ کے تھے اور سید القراء کہا جاتا تھا ان کو، کیونکہ وہ کوفہ میں قرآن مجید کی تعلیم دینے والے قاریان قرآن کے سردار شمار ہوتے تھے، سب سے بڑے قاری قرآن، فقیہ بھی تھے. اور ایک کتاب القضایا والاحکام کے نام سے جناب بریر نے کتاب بھی ایک تحریر کی ہوئی تھی. معاف کیجیے گا. تو جناب بریر کی شخصیت اہل کوفہ کے لیے جانی پہچانی تھی اور احترام کرتے تھے اکثر، اور بہت اچھے خطیب تھے. وہ آگے بڑھے اور فوج کو امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر فوج کوفہ کے پاس گئے اور کہا، اے لوگو، خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا. انہوں نے لوگوں کو توحید اور یکتا پرستی کی دعوت دی. وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی. وہ جنت کی بشارت دیتے اور جہنم سے ڈراتے تھے. آپ انسانوں کے لیے مشعل راہ تھے. یہ فرات کا پانی ہے، اسے بیابان کے حیوانات بھی پیتے ہیں، لیکن تم فاطمہ علیہ السلام بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو پانی نہیں پینے دیتے. کیا یہی اجر رسالت ہے؟ محمد ابن یہاں پر جب کہ ایک نقل ہے، ایک روایت کی دشمن کی فوج اپنی سواریوں پر سوار ہوئی. امام حسین علیہ السلام بھی اپنے اصحاب کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوئے. تو بریر ان کے آگے تھے، امام کے آگے تھے. تو امام حسین نے کہا کہ حکم بھی دیا کہ بریر کو کہ بریر ان سے بات کرو. تو جناب بریر دوبارہ آگے بڑھے اور ان کو دوبارہ ان سے مخاطب ہوئے. کہا، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تمہارے سامنے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے. یہ پیغمبر کے بیٹے بیٹیاں اور حرم ہیں. ان کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو وہاں سے کوفہ کی فوج سے، یزیدی فوج سے جواب آیا کہ ہم انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کریں گے تاکہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں. بریر نے کہا، کیا تمہیں یہ قبول نہیں کہ وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں؟ ان دشمنوں نے جواب دیا، وائے ہو تم پر، کیا تم نے اپنے خط، اس کے بعد حضرت بریر ہی کی بات کو آگے بڑھایا، کوفہ والو، وائے ہو تم پر، کیا تم اپنے خط، کہا، وائے ہو تم پر، کیا تم اپنے خط اور عہد کو، کیا تم نے اپنے خط اور عہد کو فراموش کر دیا ہے؟ خدا تمہیں سمجھے، تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو بلاتے ہو، ان پر فدا ہونے کا عہد کرتے ہو، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو انہیں عبید اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہو، ان پر فرات کا پانی بند کرتے ہو. حرمت رسول کا تم نے کیا پاس و لحاظ کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قیامت کے دن خدا تمہیں سیراب نہ کرے، تم بہت برے لوگ ہو. تو فوج کوفہ میں سے ایک شخص نے جناب بریر کو یہ جواب دیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. بریر نے جواب دیا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے تمہارے بارے میں میری بصیرت میں اضافہ کر دیا ہے. پالنے والے، میں تیری بارگاہ میں اس گروہ کے اعمال سے بیزار ہوں
اے اللہ ان کے درمیان اپنا خوف و ہراس پھیلا دے، اور جب وہ تیری بارگاہ میں پہنچے تو ان پر قہر نازل فرما۔ یہ بات جناب بریر نے کی، اور اس کے بعد پھر دونوں فوجوں کی طرف سے ایک تیاریوں والا جنگ کے لیے آمادہ ہونے والا آغاز ہو گیا کہ جب عمر سعد امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے عمر سعد نے امام حسین سے جنگ کے لیے اپنی فوج کو تیار اس نے کر لیا، پرچم گاڑا اور فوج کو ترتیب دے دی، تو اس نے اپنی فوج کو یہ نصیحت کی کہ ثابت قدم رہو اور حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام فوج کوفہ کے سامنے دوبارہ کھڑے ہوئے، اور امام علیہ السلام نے دوبارہ ان سے خطاب کیا قبل اس کے کہ جنگ شروع ہو۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ خدا تمہیں سمجھے، اگر تم میری بات سن لو گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہوں، جو میری اطاعت کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ تم سب میرے فرمان سے سرکشی کرتے ہو، میری باتوں پر کان نہیں دھرتے، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں، اور تمہارے دلوں پر بدبختی و شقاوت کی مہر لگ چکی ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم خاموش نہیں ہوگے اور میری بات نہیں سنو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب ان سے بات کرنے کے لیے دوسرے خطبے کے لیے امام جب ان کے سامنے گئے ہیں تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ اس طرح کا ماحول بنائے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بات نہ کر سکیں، لہٰذا شور و غوغا کر کے امام کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ تب امام نے یہ جملے ادا کی، اور یہاں پر ایک پیغام بھی ہے امام کے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میری نصیحت کا تم پر اثر نہیں ہوتا، تم نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے، تمہیں بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر امام نے وجہ بھی بتائی، کیا وجہ ہے، کیوں تم پر میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا؟ یا تمہارے پیٹ میں مال حرام ہے، یعنی جس کے پیٹ میں مال حرام ہوتا ہے، جس کا مال حرام ہوتا ہے، اس کی نصیحت اثر نہیں کرتی، چاہے نصیحت کرنے والا امام معصوم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی امام معصوم کا نصیحت کرنا بھی اثر نہیں کرتا اگر انسان کے پیٹ میں مال حرام ہو۔ یاد رکھیے گا، مال حرام ایک تو ہے کہ جو حرام طریقے سے کمایا گیا مال، کہ جو مال حرام ہوتا ہے۔ دوسرا مال حرام وہ ہوتا ہے وہ مال کہ جس میں سے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، جیسے قرآن نے حق السائل والمحق للسائل والمحروم کہا ہے کہ تمہارے مال میں سائلوں کا اور محروموں کا حق ہے۔ اسی طرح انسان کے مال میں حق ہوتا ہے، خدا کا حق ہے، جس میں خمس و زکوٰۃ ہے۔ اگر انسان ان واجبات کو ادا نہیں کرتا، ان حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو اس کا مال حلال ہونے کے باوجود حرام ہو جاتا ہے۔ حلال طریقے سے حاصل کیا گیا مال حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے، اور اس حرام مال کے کھانے سے انسان کی ایسی کیفیت بنتی ہے، ایسا مزاج بنتا ہے کہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ امام معصوم کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد کے اس میں ماحول میں دیکھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک خود اپنے اندر اگر جھانک کر دیکھے، اگر ہم پر نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا، اگر ہم قرآن کی نصیحتوں کو، حدیث رسول کی نصیحتوں کو، ائمہ کے فرامین کی نصیحتوں کو اگر ہم نے ان کو درخور اعتنا نہیں سمجھا ہے، یا وہ ہمارے اوپر اس طرح سے اثر پذیر نہیں ہوتے کہ جس طرح سے اثر پذیر ہونا چاہیے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مال میں کوئی دقت تو نہیں ہے، یا ہم اپنے مال کو حرام طریقے سے کما کر حرام کر رہے ہیں، یا حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال میں سے واجبات اور حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے حلال مال کو حرام کر دیا ہے۔ اگر ایسا مال ہم کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا پھر نصیحتیں اثر نہیں کرتی۔ معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں والدین بھی اس بات کے شاکی ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہم سکھا کے تنگ آ گئے ہیں، وہ کسی بات کو لیتے ہی نہیں ہیں، ان پر اثر نہیں ہوتا، وہ نصیحت کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنے خطبے میں یزیدیوں کے بارے میں جو بات کی، کہا کہ تم پر میری نصیحتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یا یہ وجہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام ہے، یعنی جس کے پیٹ میں مال حرام ہوتا ہے اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ جب امام نے اس طرح سے بات کی تو پھر وہ یزیدی سپاہیوں میں سے بعض نے ایک دوسرے کو روکا، ملامت کی، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔
جب خاموشی چھا گئی، مطلوبہ خاموشی، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوسرے خطبے کا آغاز کیا۔ امام نے کہا، اے گروہ خدا، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اے گروہ خدا تمہیں ہلاکت و مصیبت اے گروہ خدا تمہیں ہلاکت و مصیبت میں مبتلا کرے۔ تم نے ہمیں فریاد و عاجزی سے پکارا تاکہ ہم تمہاری فریاد کو پہنچیں، اور ہم جلدی سے تمہاری فریاد رسی کے لیے آ گئے تو تم نے وہیں تلوار ہمارے اوپر کھینچ لی جو ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دی تھی، اور تم نے وہیں آگ ہمارے لیے بھڑکائی جو ہم نے اپنے اور تمہارے دشمنوں کے لیے روشن کی تھی۔ اپنے دوستوں سے جنگ اور اپنے دشمنوں کی نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، اگرچہ نہ وہ تمہارے درمیان انصاف کرتے ہیں اور نہ تم ان سے کسی بھلائی کی توقع رکھتے ہو، اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ ہم سے ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہوئی کہ جس کی پاداش میں ہم سے ایسی دشمنی کی جائے اور ہم پر حملہ کیا جائے۔ خدا تمہیں سمجھے، ہمیں اس وقت کیوں پریشان کیا جب تلواریں غلاف میں تھی اور دلوں کو سکون تھا، مکھیوں کے مانند فتنے کی طرف اڑے اور پروانوں کی طرح ایک دوسرے کی جان کے فکر میں پڑ گئے۔ کنیز کی اولادوں، گروہوں کے پسماندگان، کتاب خدا سے منہ پھیرنے والوں، خدا کی آیات میں تحریف کرنے والوں، سنت رسول کو فراموش کرنے والوں، انبیاء کی اولاد اور ان کے اوصیاء کی اطاعت کو تہ تیک کرنے والوں، مجہول النسب کو صاحبان نسب سے ملحق کرنے والوں، مومنوں کو آزار پہنچانے والوں، قرآن کو پارا پارا کرنے والوں، کفار کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، خدا تمہیں غارت کرے۔ خدا کی قسم، بے وفائی اور پیمان شکنی تمہاری عادت ہے، تمہارا خمیر مکر و بے وفائی سے آمیختہ ہے، اس کے مطابق تمہاری پرورش ہوئی ہے۔ تم بدترین میوہ ہو، اپنے باغبان کے لیے گلے کی ہڈی، راہزنوں اور غاصبوں کے لیے خوشمزہ۔ خدا لعنت کرے ان پیمان شکنوں پر جنہوں نے محکم شدہ میثاقوں کو توڑ دیا۔ تم نے خدا کو اپنا کفیل قرار دیا تھا، خدا کی قسم وہ پیمان شکن تم ہی ہو۔ آج عبیداللہ ابن زیاد نے مجھے 2 چیزوں کا اختیار دیا ہے، یا تلوار کھینچنے کا یا ذلت قبول کرنے کا۔ میں ہرگز ذلت قبول نہیں کروں گا، خدا اور اس کا رسول اور مومنین ہرگز ذلت پسند نہیں کرتے۔ ہماری پرورش کرنے والے پاک دامن اور بیدار مغز اور غیرت مند ہیں، ہم ہرگز پست لوگوں کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس مختصر جماعت کے ساتھ میں تم سے جنگ کروں گا، اگرچہ مجھے مددگاروں نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے، اگر ہم غور کریں، آپ امام کے جملوں پہ غور کریں، تو امام نے آپ کے مقابلے میں جو لشکر آیا تھا اس لشکر کی صفات بیان کر دی، یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ جیسا کہ ان جملوں میں آپ نے دیکھا کہ تم سنت رسول کو فراموش کرنے والے لوگ ہو، تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے کتاب خدا سے منہ پھیر لیا ہے، تم وہ لوگ ہو کہ جو مجہول النسب کو صاحبان نسب سے ملحق کرنے والے ہو، مومنوں کو تکلیف پہنچانے والے ہو، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہو، کفار کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ہو۔ کہا کہ بے وفائی اور پیمان شکنی تمہاری عادت بن چکی ہے، تمہارا خمیر مکر و بے وفائی سے آمیختہ ہے، اور اسی کے مطابق تمہاری پرورش ہوئی ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے مخاطب کیا اس زمانے کے لشکر یزید کو، لیکن آپ کے یہ جملے تا قیامت تک کے لیے اس سامنے آنے والے لشکر کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اپنے آپ کو ان صفات سے دور رکھیں۔ یاد رکھیے گا، جو بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، جو بھی امام حسین علیہ السلام سے عشق رکھتا ہے، جو بھی امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو نوٹ کر لے اپنے پاس، اور اپنے گھر میں بے شک اس کو ایک چارٹ پہ لکھ کے لگا دے، کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ جو لوگ امام حسین کے مقابلے پر آئے تھے ان کے اندر یہ صفات تھی، یہ برائیاں ان کے اندر تھی، اور یہ برائیاں باعث بنی، ان برائیوں نے، اس برے کردار نے ان کو امام حسین کے قتل تک کی، قاتل بننے کا اس مرحلے تک ان کو پہنچا دیا۔
یہاں پر آج کی بات تمام کر رہا ہوں. انشاءاللہ روز عاشوراء کے واقعات نسبتاً تفصیل سے ہم بیان کر رہے ہیں، تو مزید باتیں انشاءاللہ اگلی قسط میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.